اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خارن خیریت سے ہوں گی۔ جی خارن، ہمارا جو درس تھا استحاضہ کے حوالے سے ہم نے احکامات شروع کیے ہیں، اور ہم جو پہنچے تھے جس مسئلے پر وہ 402 مسئلہ نمبر تھا۔ آج جو ہم نے مسئلہ پڑھنا ہے وہ 403 مسئلہ نمبر ہے۔ تو خران 403 مسئلہ نمبر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر مستحاضہ اپنے بارے میں تحقیق کرنے سے پہلے نماز میں مشغول ہو جائے، یعنی کہ اس نے تحقیق نہیں کی کہ اس کا جو استحاضہ تھا وہ قلیلہ تھا، متوسطہ تھا، کثیرہ تھا، اس نے نہیں دیکھا، نہیں چیک کیا، اس نے تحقیق نہیں کی، تو وہ کیا کرے؟ نماز میں وہ مشغول ہو گئی، اور اگر وہ قربت کا قصد رکھتی ہو تو اس نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل کیا۔ یعنی قربت کا قصد یعنی کہ جیسے واجب قربت اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں رکھتی ہو، اور اس نے اپنے وظیفے پر عمل بھی کر لیا ہو، یعنی کہ جو اس کا وظیفہ تھا قلیلہ یا متوسطہ یا جو بھی تھا اس نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے یہ نہیں بتایا، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے کر لیا ہے، جو اس کا مسئلہ بنتا تھا اس نے کیا۔ مثلاً مثال کے طور پر انہوں نے مثال بتا رہے ہیں کہ اس کا استحاضہ قلیلہ ہو، اس نے استحاضہ قلیلہ کے مطابق عمل کیا ہو تو اس کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ قربت کا قصد نہ رکھتی ہو، یعنی قربت اللہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اور اس کا عمل اس کے وظیفے کے مطابق نہ ہو، یعنی کہ اس کا جو اس نے کیا بھی، مطلب اس کا قلیلہ تھا لیکن اس نے متوسطہ کے جو حکم تھا وہ اس نے کر لیا، انجام دے دیا، قلیلہ والا انجام نہیں دیا۔ مثلاً اب یہاں پہ مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ مثلاً اس کا استحاضہ متوسطہ تھا اور اس نے عمل استحاضہ قلیلہ کے مطابق کیا ہو تو اس کی کیا ہوگی؟ نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے تحقیق کریں گے، تحقیق کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے کہ قلیلہ ہے آپ کا استحاضہ، کثیرہ ہے یا متوسطہ ہے۔ اگر آپ نے سرچ نہیں کی، آپ نے چیک نہیں کیا اور آپ نے اسی طریقے سے نماز پڑھ لی تو آپ کی جو نماز کا حکم ہے وہ ہے باطل، کہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ 404 میں قرآن کہہ رہے ہیں کہ اگر مستحاضہ اپنے بارے میں تحقیق نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ جو اس کا یقینی فرض ہو اس کے مطابق عمل کرے۔ مثلاً اگر وہ یہ جانتی ہو کہ اس کا استحاضہ قلیلہ ہے یا متوسطہ ہے تو ضروری ہے کہ استحاضہ قلیلہ کے افعال انجام دے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو یقین تھا کہ میرا جو استحاضہ ہے وہ قلیلہ ہے یا متوسطہ ہے، تو ضروری ہے کہ وہ استحاضہ قلیلہ کے افعال کو جو کیا کرے گی؟ انجام دے گی۔ لیکن اگر وہ جانتی ہو کہ اس سے افعال کو انجام دے، اور اگر وہ یہ نہ جانتی ہو، ایک لائن میں بیچ میں اسکپ کر دی تھی، کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ جانتی ہو کہ اس کا استحاضہ متوسطہ ہے یا کثیرہ ہے تو ضروری ہے کہ استحاضہ متوسطہ کے افعال جو ہے وہ انجام دیں گے۔ یعنی کہ قلیلہ اور متوسطہ میں اگر اس کو تھوڑا سا جو ہے یقین ہوگا کہ کون سا اس میں، تو وہ قلیلہ کے انجام دے گی، اور مستحاضہ جو متوسطہ اور کثیرہ میں جب یقین ہوگا تو اس میں سے متوسطہ کے جو افعال ہوں گی وہ انجام دے گی۔ لیکن اگر وہ جانتی ہو کہ اس سے پیشتر اسے ان تین اقسام میں سے کوئی قسم کا استحاضہ تھا، یعنی کہ تینوں قسموں میں سے کوئی ایک تھا لیکن کنفرم نہیں تھا، تو ضروری ہے کہ اسی قسم کے استحاضے کے مطابق اپنا فریضہ انجام دے۔ یعنی جو بھی تھا، قلیلہ تھا تو قلیلہ انجام دے گی جس پر اس کو یقین آ جائے گا۔ اگر متوسطہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے متوسطہ ہے، جیسے انہوں نے پیچھے اس کی نشانیاں علامات بتائی ہیں کہ یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ جو ہے متوسطہ ہے، یہ قلیلہ ہے، یہ کثیرہ ہے، جو ہم نے روئی کے بارے میں پڑھا تھا نا، روئی پر خون کی علامات جو پڑھی تھی، اس کے مطابق اس کو اس ایک کسی قسم پر یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں قلیلہ ہی ہے، تو وہ قلیلہ کے ہی افعال انجام دے کر نماز پڑھے گی، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے قرآن کہہ رہے ہیں کہ 405 مسئلہ نمبر، کہہ رہے ہیں کہ اگر استحاضہ کا خون اپنے ابتدائی مرحلے پر جسم کے اندر ہی ہو اور باہر نہ نکلے تو عورت نے جو وضو یا غسل کیا ہو اسے باطل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ مطلب ابھی خون جسم کے اندر ہی ہے، باہر نہیں نکلا، اب اس نے جو غسل کیا ہوا ہے یا وضو کیا ہوا ہے وہ اس کو وہ والا خون جو ہے وہ باطل نہیں کرے گا، کہ مطلب جیسے تو ہوتا ہے اگر خون باہر آ جاتا ہے تو آپ کا فریضہ بن جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ قلیلہ ہے متوسطہ، اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن ایک بار خون باہر آیا ہی نہیں تو آپ کا جو پہلے وضو کیا ہوگا، غسل کیا ہوگا، وہ جو ہے وہ باطل نہیں کرے گا، وہ اس کو جو ہے جب تک خون باہر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر باہر آ جائے، ٹھیک ہے، اب اگلی شرط، اگر باہر آ جائے تو خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، تھوڑا سا بھی کیوں نہ ہو، وضو اور غسل کو باطل کر دیتا ہے۔ یعنی آپ نے جو وضو کیا ہوگا، جو غسل کیا ہوا ہوگا وہ جو ہے باطل ہو جائے گا۔ اب اس کے مطابق جو اس کیٹیگری ہوگی اسی کے مطابق آپ جو ہے عمل کریں گے۔ آگے دیکھیے 406 میں کہہ رہے ہیں مستحاضہ اگر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، مستحاضہ اگر نماز کے بعد
اپنے بارے میں تحقیق کرے اور خون نہ دیکھے، اب اس کو خون نہیں دکھا، تو اگرچہ اسے علم ہو کہ دوبارہ خون آئے گا، اب اسے شک بھی ہے کہ کیا ہوتا ہے دوبارہ آ جائے، جو وضو وہ کیے ہوئے ہے اسی سے نماز پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو اسے وضو کیا ہوا ہے اور اگلی نماز بھی اس کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، کیونکہ اس ٹائم خون نہیں آیا، خون رک گیا ہے اور اسے یقین ہے کہ شاید آ جائے، ابھی نہیں آیا ہوا، تو اسی وضو کے ساتھ جو ہے وہ اگلی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے۔ 407 میں کہہ رہے ہیں کہ مستحاضہ عورت اگر یہ جانتی ہو کہ جس وقت وہ وضو یا غسل میں مشغول ہوئی ہے خون اس کے اندر اس کے بدن سے باہر نہیں آیا اور نہ ہی شرمگاہ کے اندر ہے، یعنی اسے یقین ہے کہ ختم ہو چکا ہے ہی نہیں، نہ باہر آیا ہے نہ اندر ہے، تو جب تک اسے پاک رہنے کا یقین ہو نماز پڑھنے میں تاخیر کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر اسے یقین ہے کہ ابھی مطلب میری نماز جو ہے مغرب کی رہتی ہے، مطلب ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اس میں 2 گھنٹے ہیں، تو وہ دیکھ لے کہ ابھی تک جو ہے نہیں، مجھے یہ جو خون نہ اندر ہے اور نہ باہر آ رہا ہے، تو ختم ہو گیا ہے نا، یعنی مستحاضہ جو آپ کا استحاضہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے اس میں تھوڑی سی اور ویٹ کر لیں، تقریباً نماز تک کا آپ 2 گھنٹے ویٹ کر لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں اب خون نہیں آ رہا، تو آپ اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ سکتی ہیں۔